طبقات میں بٹی ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ ایک سب میں کھڑے ہوئے، اور وہ مسلمانوں کو ہر طرف سے حملے کر کے مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ میں بار بار ہر جمعے میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر پر بیٹھنے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی آواز بن جائے، امت مسلمہ کے درد کو قوم کے سامنے رکھیں، عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان بچوں کی حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے، کئی بچوں کے جسم کے لوتھڑے زمینوں میں گرے ہوئے ہیں، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ کیا خیالات آ رہے ہوں گے، وہ خود آپ محسوس کرتے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے گا؟ یہود و نصارہ آ کر اٹھائیں گے، اقوام متحدہ آ کر اٹھائے گی، یا انسانی حقوق کی تنظیمیں جو صرف اور صرف اسرائیل کی لونڈیاں بنی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے، وہ آواز اٹھائیں گے مسلمانوں کے لیے؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن انہیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ امت ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ فی الوقت مشکلات آ سکتی ہیں، قربانیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھنا کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ختم ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان لیڈران کے اوپر غیرت نہیں آ رہی ہے، یہ دل و دماغ سے نکال دیں۔ یہ شروع سے یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، قربانیاں دینا۔ اسلام یوں ہی نہیں ملا، بلال کو تپتی ریتوں میں لیٹنا پڑا ہے، خباب کو گرم انگاروں میں چلنا پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کی دعوت کی پاداش میں شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہنا پڑا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کرانا پڑا ہے۔ یہ کوئی آسانی سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم نے کربلا میں حسین کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ دین ہم تک آسانی میں نہیں پہنچا ہے، لیکن مسلم امہ بطور مسلم امہ ہونے مسلمانوں کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ اب ہم یہاں سے ویزے لگا کر غزہ نہیں پہنچ سکتے، اسرائیل نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر ویزے مل بھی جائیں تو ہم اپنے ساتھ ایک سوئی بھی نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اقوام متحدہ نے ہمیں ہر طرف سے ہمیں پکڑا ہوا ہے، ہمارے لیے راستے روکے ہوئے ہیں ہر طرف سے، لیکن ہماری 3 ذمہ داریاں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ غزہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، آپ نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے۔ انصار صحابہ نے تو اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، انصار صحابہ نے تو اپنی زمینوں کے حصے کر کے مہاجرین صحابہ میں تقسیم کر لیے، آپ نے اپنے حصے کا کیا کام کیا؟ یہ سوال ہوگا ہم سے۔ اس کے لیے 3 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، ہم 3 چیزیں کر لیں۔ ایک چیز پہلی، سب سے پہلے آپ سوچ سے پہلے ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، یہ ہماری استطاعت میں ہے، ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم 2,000 3,000 کا موبائل میں پیکیج کرتے ہیں، اس پیکیج کو ذرا بیٹھ کر رات کو خاموش اپنے کمرے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے یہ تو 3,000 کا پیکیج کروائی، ہم کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ 3,000 کا پیکیج ہم استعمال کرتے ہیں گانے سننے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، ٹک ٹاک چلانے کے لیے، یوٹیوب چلانے کے لیے، مختلف ویڈیو جو کچھ دیکھنا ہم اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے عہد کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم نے غزہ اور فلسطین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ ان چیزوں پر بھی قدغن لگاتی، ہمارے آئیڈیاں بلاک کرتی ہیں، چینل اڑا دیتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آواز اٹھانا ہے، ہم نے اپنا پیسہ خرچہ کرنا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ اور تیسری چیز، اسرائیلی اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں نے اپنے حسب استطاعت ایک 3 PDF کے ذریعے میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطے کر کے تحقیق کر کے 3 PDF میں اسرائیلی مصنوعات اور اس کے متبادل مسلمانوں کے پاکستانی مصنوعات کا ہم نے ایک اشتہار تیار کیا ہے، جس کا جمعے کے بعد وہ باہر لگایا بھی جائے گا۔ اور تیسری چیز، وہ تمام چیزیں میرے پاس واٹس ایپ میں موجود ہے، اور میں نے اپنے واٹس ایپ کا سکینر باہر ہمارے مسجد کی کھڑکیوں میں اور دروازوں میں لگایا، وہاں پر آپ سکین کر کے مجھے واٹس ایپ میں میسج کر دیں
کہ معلومات ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ اسرائیلی مصنوعات کا کوڈ کیا ہے۔ 729 یہ اسرائیلی مصنوعات کا کوڈ ہے شروع کا۔ جس پروڈکٹ کے کوڈ کے اندر شروع میں 729 آ جائے وہ اسرائیلی مصنوعات ہے۔ اور آپ نے مکمل معلومات ہم سے لینے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ صرف میسیج کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں گے کہ اسرائیلی مصنوعات کون سی ہیں اور اس کے متبادل پاکستانی مصنوعات کون سی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کو واٹس ایپ کے ذریعے مل جائیں گی۔ میری اتنی استطاعت تھی کہ میں اس ممبر رسول کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اس کی وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومیت کا آپ کے سامنے ذکر کروں، اور اسرائیل کو معاشی طور پر اسے کمزور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ ہم اگر ظالم کو ظلم سے روکنا ہے تو پھر یہ طریقہ ہے کہ ان کو مالی طور پر کمزور کرے تاکہ وہ اپنی مال کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں۔ اس لیے آپ سب بائیکاٹ کریں گے، خصوصاً تاجر حضرات سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ ہے، بچوں کی لاشیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بم دھماکوں میں اڑتی ہوئی لاشیں بھی آپ کے سامنے، سب کچھ آپ کے سامنے، لیکن آپ نے اگر آپ کی دکانوں میں اسرائیلی مصنوعات ہیں، کمپنیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بھائی یہ لے جائیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا فرض ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ غزہ گئے تھے، جہاد کیا تھا، اسرائیل پر حملہ کیا تھا، بلکہ آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا ہے۔ اس لیے واجب الاحترام ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ مکمل طور پر ہم بائیکاٹ کریں گے بطور مسلم، اور کل